اگر میں پاکستان کی بات کروں آپ سے کچھ انٹرسٹنگ پوائنٹ شیئر کرنا چاہوں گی. سائبر کرائم ہیز ناؤ سرپاسڈ illegal drug trafficking as a criminal money maker. So ایک زمانے میں till very recently ڈرگ ٹریفکنگ کو سب سے بڑا ایونیو کنسیڈر کیا جاتا تھا ٹو میک منی illegally. Now that's been surpassed by cyber crime. دوسری چیز یہ کہ every 3 seconds someone's identity is being stolen. which means that آپ سوچیں ایک آئی ڈی اسٹیل ہونے کی وجہ سے کتنا ڈفرینٹ طرح سے فراڈ کیا جا سکتا ہے. اور میں آئیڈیا نہیں دینا چاہ رہی, کسی کو بتانا چاہ رہی ہوں یہ کسی دن کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اینڈ ایک اور انٹرسٹنگ چیز, ہم بہت سارے لوگ اب لیپ ٹاپس پہ کمپیوٹرس پہ کام کرتے ہیں. یہاں یہ کہ اگر آپ کا لیپ ٹاپ hasn't been secured properly by a valid technology, it can be hacked within 4 minutes of you logging into the PC. So this is actually the challenge. And I think before I share more on this, we've got the experts here. Siraj sahab banking muhtasib hai, he's been a banker. He's actually seen probably all sides of the picture. Siraj sahab, being a banking ombudsman, آپ کو ہر طرح کے complaints آتی ہوں گی کہ کس طرح کا fraud کیا جا رہا ہے. And you must have very deep insights into this ecosystem and the landscape that has developed in Pakistan recently. So we'd like you to share, your into what this sector is about and kis tarah ka fraud kiya ja raha hai, whether that's digital or non-digital. Thank you very much, Ms. Hyat. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Let me give a little background on the situation that we are in the sense that the need for digitization of the economy is extremely important. If we look at the tax to GDP ratio of our country, it touched the best at 12% almost a decade back. After that, it has been in a single digit, which essentially means that only 9 people out of 100 pay taxes in this country. There is a guesstimation that there are 60 million accounts. یعنی 6 کروڑ کھاتے دار ہیں اس ملک میں. اگر آپ اس کو ایلیمنیٹ کرنا شروع کریں ڈپلیکیشن سے, ملٹیپل اکاؤنٹ سے, تو تقریباً 40 ملین اکاؤنٹ رہ جاتے ہیں. 40 ملین اکاؤنٹ کا ڈیٹا موجود ہے, ان کی ساری تفصیلات موجود ہیں, وہ ڈاکیومنٹ ہو چکی ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمارے جو ٹیکس پیئر کی لسٹ ہے وہ 30 لاکھ سے بڑھ کر نہیں دے رہی ہے. تو اشد ضرورت اس بات کی ہے کہ اکانومی کو کسی نہ کسی اعتبار سے ڈاکیومنٹ کیا جائے. جب ڈاکیومنٹیشن کی طرف جاتے ہیں تو آپ الیکٹرانک مینز کو اختیار کرتے ہیں. دنیا بھر میں یہی ہوتا ہے, اور یہاں بھی ہم نے شروع کیا تھا ایک عام سی مشین جسے کہتے ہیں اے ٹی ایم یا آٹومیٹڈ ٹیلر مشین جو لگی ہے, جو آپ سب استعمال کرتے ہیں. وہاں پر بھی فراڈ ہوتے ہیں, اور طریقہ کار جو فراڈ کا ہے وہ ہر روز ایک نئے طریقے سے فراڈ کیا جاتا ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر ذرا توجہ سے سن لیں, کیونکہ یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, یہ نہ سمجھیے گا کسی اور کے ساتھ ہوگا, یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اور اتنی معصومیت سے یہ فراڈ ہوتا ہے کہ آپ کو اندازہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کے اکاؤنٹ کا بیلنس آپ چیک کرتے ہیں, پتہ چلتا ہے اٹ از نل. تب ڈسکوری ہوتی ہے یا آپ نے کوئی ٹرانزیکشن کیا ہوتا ہے. تو لہٰذا سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ تعداد جو ہے فراڈس کی بنسبت پوری دنیا کے, پاکستان کی وہ اب کیفیت ویسی نہیں ہے جو باہر ہے. آپ حیران ہوں گے دیٹ ون آف دا نارڈک کنٹریز i.e. Sweden's population is now clamoring and saying we want to go back to cash. Enough of this electronic money because we are suffering at the hands of these fraudsters. ان کے پیسے اکاؤنٹ سے نکل جاتے ہیں, انہیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے, اور ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے. ٹرانزیکشن لائٹننگ سپیڈ سے ہوتا ہے. جیسے فرض کیجئے مس حیات کے اکاؤنٹ کو میں نے ہیک کیا, اس وقت کیا, آدھے منٹ کے اندر 15 اکاؤنٹس میں دنیا بھر میں وہ میں نے پیسے بھیج دیے, کسی کو پتہ نہیں چلے گا. جب پتہ چلے گا وہ اکاؤنٹ بند ہو چکے ہوں گے, وہ لوگ جا چکے ہوں گے, ان کی ڈومیسیلیشن چینج ہو چکی ہوگی,
پکڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو لہٰذا ایک بیلنس ہمیں کریٹ کرنے کی ضرورت ہوگی کہ ہم جب ڈیجیٹائز کریں اپنی اکانومی کو, ڈاکیومنٹ کریں تو اس طریقۂ کار سے کریں کہ اس میں فراڈ کے ایلیمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے نئے اقدامات کیے جائیں. اچھا, میں خاص طور سے یہاں نوجوان جو بیٹھے ہیں ان کو کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے, میں آپ کو 3-4 بینکنگ فراڈ جو آج کل پاکستان میں پریویلنٹ ہیں ان سے میں آگاہ کر دیتا ہوں آپ کو, تاکہ آپ احتیاط کریں اور اپنے ساتھیوں, دوستوں, خاندان والوں کو سب کو بتائیے. سب سے پہلے اے ٹی ایم کی میں بات کرتا ہوں. دیکھیے, اے ٹی ایم میں کچھ قواعد و ضوابط ہیں اس کے. جب بینک آپ کو دیتا ہے اے ٹی ایم کا کارڈ تو آپ شاید اس بات کا اندازہ نہیں لگاتے ہیں کہ آپ نے اس پہ جو دستخط کر دیے اس کی ایکسیپٹنس پہ, آپ نے ساری اپنے رائٹس بینک کے حوالے کر دی کہ کوئی بھی غلطی اگر کھاتے دار کے ساتھ ہوگی تو اس کی ذمہ داری ہوگی. اور سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے, اپنا کارڈ کسی کو نہیں دینا چاہیے. اور یہ کسی کو میں شامل ہے بچے, اولاد, بیوی, خاندان والے, اینی بڈی. اٹ از ناٹ ٹو بی پارٹیڈ اینڈ اٹ از اونلی ون کارڈ ود ون پن اینڈ دا پن مسٹ بی نون اونلی ٹو یو. صرف آپ کو علم ہونا چاہیے کہ آپ پن ہے. ایک تو یہ پہلی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. دوسری ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اے ٹی ایم کے اندر داخل ہوں تو پہلے یہ دیکھیں کہ کوئی ہے تو نہیں اے ٹی ایم میں موجود. اگر ہے تو مشین کے قریب بھی نہ جائیے گا. اگر کوئی نہیں ہے لاک دے اے ٹی ایم. اچھا, اکثر آپ شکایت یہ کریں گے کہ اے ٹی ایم کا لاک نہیں ہوتا, توڑ دیتے ہیں. تو احتیاط کریے گا. جب ٹرانزیکشن کر رہے ہوں, کوئی بھی داخل ہو, آپ اس سے فوراً ریکویسٹ کریں کہ آپ باہر جائیے, میں ٹرانزیکشن کر رہا ہوں. اور اگر وہ ضد کرے ٹھہرنے کے لیے تو اپنا کارڈ نکال کے چلے جائیے گا, واپس آ کے پھر کریے گا. بتاتا ہوں ہوتا کیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب میں نے اے ٹی ایم میں کارڈ ڈالا تو 2-3 طریقۂ کار سے فراڈ پرپیٹریٹ ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ میں نے کارڈ انسرٹ کیا اور میں کی بورڈ پہ اب پنچ کر رہا ہوں, وہ پنچ نہیں ہوتا, اس پہ ایلفی لگائی ہوئی ہوتی ہے. اب وہ ہل ہی نہیں رہا ہے, کی بورڈ ہلتا نہیں ہے اپنی جگہ سے. اچھا, کوئی اگر کھڑا ہوا ہے تو وہ واچ کر رہا ہے کہ آپ کیا پن ڈال رہے ہیں, وہ پیچھے اپنے نوٹ بک پہ نوٹ کر لیتا ہے وہ. اور تھوڑی دیر کے بعد آپ جب کارڈ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ آئے گا اور آپ کی مدد کرنے کی کوشش کرے گا, میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں. ہم نے یہ سارے فوٹیجز دیکھے میں سی سی ٹی وی میں, وہی میں بیان کر رہا ہوں جو دیکھا ہوا ہے. اور یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے, کئی واقعات ہیں ایسے. لہٰذا ہوتا یہ ہے کہ جب وہ کارڈ نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کارڈ نکال ہی لیتا ہے اور گراتا ہے زبردستی کارڈ کو. جیسے ہی کارڈ گرتا ہے, یہ آدمی اٹھا کے دینے کے وقت وہ کارڈ اپنے پاس رکھتا ہے, اپنا کوئی اور کارڈ دے دیتا ہے. اکثر لوگ کارڈ لینے کے بعد جیب میں رکھ کے چلے جاتے ہیں. اب اس کے پاس کارڈ بھی آ گیا آپ کا اور پن کوڈ بھی آ گیا. اب وہ نکل کے پورے شہر میں شاپنگ کر دیتا ہے آپ کے اکاؤنٹ بیلنس کی. ٹھیک ہے, پکڑنا بڑا مشکل ہے, بہت مشکل ہوتا ہے. اچھا, ہم تو امبڈسمن کے جو دفتر ہے, جب اس قسم کی شکایت آتی ہے اور اس نوعیت کی آتی ہے تو میرا پہلا سوال ہوتا ہے بینکر سے کہ انہوں نے اے ٹی ایم کارڈ مانگا تھا. تو اکثر وہ دکھا دیتے کہ دیکھیے انہوں نے دستخط کیے, مانگا تھا. اور بہت سارے ایسی بھی سچویشنز ہوتی ہیں جہاں دستخط نہیں ہوتے. جہاں دستخط نہیں ہوتے وہاں میں بینک سے کہتا ہوں کہ جو بھی ان کے ساتھ فراڈ ہوا سارے پیسے آپ لوٹائیں گے. اور الحمدللہ وہ لوٹ آتے ہیں, ورنہ سخت کارروائی ہو سکتی ہے ان کے خلاف. یہ ایک طریقہ کار ہے اے ٹی ایم فراڈ کا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ 4-5 آدمی اندر آ کے آپ کو جلدی کروانے کی کوشش کریں گے. اچھا, وہ جلدی کروانے کی کوشش میں ان کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ کسی طرح آپ کا کارڈ حاصل کر لیں وہ, یا آپ کا پن حاصل کر لیں. تو the first and the foremost thing that you must remember at the time of ATM, this is called shoulder surfacing. بہت احتیاط کریں, کارڈ رکھتے وقت کوئی پیچھے نہ کھڑا ہو آپ کے. اور اگر آپ نوٹس کریں کہ لوگ کھڑے ہیں تو وہاں پہ ایک فون لگا ہوا ہوتا ہے, وہ ہاٹ لائن ہے بینک کی. فوراً اس پہ کال کر کے کہیے کہ لاک ٹوٹا ہوا ہے, لوگ اندر آ رہے ہیں. انفارم, آپ نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیا کوئی آگے آپ کے اکاؤنٹ سے اگر کوئی فراڈ ہو. ایک تو یہ طریقہ کار ہے. دوسرا وہ یہ کرتے ہیں فراڈسٹرز کہ, اور یہ کامن ہے, یہ سب سے زیادہ ہے پاکستان میں, اے ٹی ایم کے فراڈس تو لمیٹڈ ہیں
لیکن یہ سب سے زیادہ ہے. ATM کے سلسلے میں آپ کو ایک ایسا واقعہ بتانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو شاید تکلیف بھی ہوگی, اور میں جب سن رہا تھا, میں ہیئرنگ کر رہا تھا اس کیس کی, تو مجھے بھی بہت تکلیف ہوئی تھی. ایک صاحب تھے جو بضد تھے کہ میں نے کسی کو اپنا کارڈ نہیں دیا, میں ہمیشہ اپنی جیب میں رکھتا ہوں. تو بینک نے ہم سے کہا کہ جی ان کو نہیں پتہ ہے, ان کا ہی کارڈ استعمال ہوا ہے, انہی کا پن استعمال ہوا ہے, یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کو پن اور کارڈ دونوں چیزیں ملیں جب تک یہ خود نہ دیں یا یہ کہیں کہ مجھ سے کسی نے چھینا ہے. تو وہ مان نہیں رہے تھے. تو پھر ہم نے CCTV چلایا اور ان کو ریکارڈنگ دکھائی. ہم نے کہا یہ صاحبزادے کون ہیں, اور وہ صاحبزادے موجود تھے کورٹ میں والد کے ساتھ. آپ سوچ سکتے ہیں والد کو کتنی شرمندگی ہوئی ہوگی, ان کا بیٹا ہی پیسے نکال رہا تھا. ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, انہوں نے ایک لفظ کہے بغیر وہ کورٹ کو چھوڑ کے چلے گئے. سو ویری سیڈ ٹیل. سو ڈونٹ ٹیمپٹ the children, don't give your cards to them, and don't ask them to get money for you. Do it yourself. And please don't give it to your drivers, for heaven's sake. I have seen situations where they give it to the drivers with the codes. تو پھر آپ تیار رہیں, آپ کے ساتھ جو بھی ہوگا سارے پیسے جا سکتے ہیں ایک ہی دفعہ میں, اور پھر ملنا بہت مشکل ہے. کیسز کی نوعیت چونکہ اتنی زیادہ ہے, تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں نے ابھی پچھلے ایک سال میں 2018, 19, 20, 21, 22 کے کیسز اب جا کے ختم کیے ہیں. 4 سال کے کیسز, یعنی 1 لاکھ روپے اگر کسی کے 2018 میں نکلے تھے, تو آج اسے 1 لاکھ روپے لوٹا رہا ہوں, تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کیا قیمت رہ گئی اس 1 لاکھ کی, رائٹ. سو پلیز بی کیئرفل ود یور منی. اچھا, دوسرا ایلیمنٹ ہے, کین آئی کنٹینیو ود یور پرمیشن سر, آئی کین کنٹینیو. دوسرا ہے, اسے کہتے ہیں IBFT. یہ ہوتا ہے انٹر بینک فنڈ ٹرانسفر, اور اس کا واردات کا طریقہ بڑا بہترین ہے. آپ کے پاس آپ کے سیل پہ فون آئے گا اور آپ کو لگے گا یہ ایک بینک کال کر رہا ہے. اگر آپ نے اس کے کال سینٹر کا نمبر اپنے پاس رجسٹر کیا ہوا ہو, جیسے میں کہہ دوں XYZ بینک آپ کا بینک ہے اور آپ نے XYZ کے کال سینٹر کو رجسٹر کیا ہوا ہے, تو آپ کے اسکرین پہ آ رہا ہوگا XY بینک کالنگ, لیکن وہ بینک کالنگ نہیں ہوگا. جب آپ نمبر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اس میں ایک 0 ایڈ کیا ہوا ہے ایز اے پریفکس, یا پلس کی سائن ہوگی. وہ سیل ریکگنائز نہیں کرتے ہیں, سیل ڈیجٹس کو ریکگنائز کر کے وہی دے دیتے ہیں جو آپ نے فیڈ کیا ہوا ہے. تو بینک کا نام آ جاتا ہے, آپ کو اطمینان ہوتا ہے کہ یہ بینک کی کال ہے. اور سب سے پہلے کہتا ہے آپ کا نام لے گا. اچھا, آپ سے اس طرح بات کرے گا کہ آپ خود اپنے والدہ کا نام بتا دیں گے. وہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ جو سینٹنسز وہ یوز کرتے ہیں میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ لوگ بھی الرٹ رہیں. وہ کال میں کہے گا کہ جی میں FIA سے بات کر رہا ہوں, آپ کا اکاؤنٹ زد میں آیا ہے اور ہمیں کہا گیا انکوائری کرو, اگر آپ مجھے یہ انفارمیشن نہیں دیتے ہیں اندر 10 منٹ میں تو آپ کا اکاؤنٹ فریز ہونے والا ہے. اب اس گھبراہٹ میں ہر آدمی گھبرا جاتا ہے کہ پیسے سارے ضبط ہو جائیں تو نہ جانے کب ملیں گے. For that reason you start sharing information, and while you are sharing information there is a thing called OTP, one time password generate ہوتا ہے بینک کی طرف سے. وہ آپ کے سیل پہ آ رہا ہوتا ہے, آپ کو اس نے بلاک کر لیا ہے کانورزیشن میں, آپ کے سیل پہ OTPs آتے جا رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے آپ کے پاس کوئی نمبر آیا ہے, تو جواب بتایا جی نمبر آیا, بتائیے کیا نمبر ہے جلدی سے ورنہ اکاؤنٹ 2 منٹ رہ گئے ہیں فریز ہو جائے گا. آپ OTP بتا دیتے ہیں. OTP جو آپ نے جیسے ہی بتایا ون ٹائم پاسورڈ, آپ کا اکاؤنٹ ہو گیا خالی, اور وہ چلے گئے دنیا بھر میں پیسے. کم از کم پاکستان میں وہ اتنے پھیل جاتے ہیں کہ اس کو ڈٹرمن کرنا کہ پیسے گئے کہاں ایک بہت مشکل ترین کام ہے. تو احتیاط کیجیے. کالز کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں, کالر کیا کہے گا آپ کو, میں FIA سے کال کر رہا ہوں. کالر آپ کو کہے گا میں ISI سے کال کر رہا ہوں. کالر آپ کو کہے گا میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے بات کر رہا ہوں. کالر آپ کے بینک کا نام لے گا اور کہے گا میں اس بینک سے کال کر رہا ہوں. اس کا سلوشن اور آنسر جو ہے نا خواتین و حضرات وہ ایک ہی ہے. اور میری گزارش ہوتی ہے ہر ایک سے جس سے میں ملتا ہوں, میں یہی کہتا ہوں کہ خدا را کوئی نمبر آپ کو نظر آئے فلیش کرتا ہوا ہے, ڈونٹ آنسر اٹ اف یو ڈونٹ نو دا پرسن. اور کوئی یہ کہے کہ آپ کا اکاؤنٹ فریز ہو رہا ہے تو جواب یہ دیجیے گا فریز ہو جانے دیجیے, میں اپنے بینک ابھی جا رہا ہوں, بینک قریب ہے میں پہنچوں گا, آپ فریز کروا دیں میرا اکاؤنٹ. ٹیک دیٹ چانس. اٹس مچ بیٹر ٹو ہیو یور اکاؤنٹ فروزن بائی اے ریگولیٹر
then your money being taken by a fraudster. ایک یہ طریقہ کار ہوتا ABFT کا. ایک اور نیا طریقہ ہے. ابھی جمعے کے دن میں پشاور میں ہیئرنگ کر رہا تھا, تو ایک صاحبزادی ادھیڑ عمر کی ہوں گی, ان کا کیس بڑا انوکھا تھا. وہ کہنے لگی مجھ سے کہ کمپلینٹ ان کی یہ تھی کہ اس بینک نے مجھے لون دیا ہے 10 لاکھ روپے کا. میں نے کہا آپ نے مانگا تھا؟ کہ میں نے نہیں مانگا تھا. تو بینک سے پوچھا گیا کہ جی کیسے ہوا, لون کیسے سینکشن کیا آپ نے؟ کہہ رہے کہ ان کے سیل سے کال آئی ہے. سیل سے کال کیسے آ سکتی ہے؟ کہہ رہی ہے میں نے تو کال نہیں کیا ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ CNIC پہ 2 سم بھی ایشو ہو جاتے ہیں. آپ کا سم کا ڈپلیکیٹ کسی کے پاس موجود ہے, وہ اس سے کال کر رہا ہے, کال کر کے لون لے لیا, لون کر کے پھر وہ اکاؤنٹ ہولڈر کو کال کرتا ہے کہ جی آپ کے اکاؤنٹ میں کیا بیلنس ہونا چاہیے اس وقت. تو زیادہ تر لوگ بتا دیتے ہیں. حیرانی کی بات یہ ہے. تو اس بچی نے شاید کہہ دیا کہ میرے اکاؤنٹ میں تو کوئی پیسے نہیں ہیں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ کو میں ایک نمبر بھیج رہا ہوں, اس پہ آپ کنفرم کر دیں کہ آپ کو کوئی پیسے نہیں ملے. وہ سینکشن ایڈوائس تھی بینک کی. تو اس نے جو نمبر بھجوایا وہ سینکشن ایڈوائس تھی. اس بچی نے کلک کر دیا اس کے اوپر, 1 پریس کرنا تھا, اس نے 1 پریس کیا, اس کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہوا, اور اس نے سارے پیسے, کوئی ملتان, کوئی وہاڑی, کوئی ملسی, کوئی لاہور, کوئی حیدرآباد, سارے اکاؤنٹوں میں چلے گئے پیسے. میں نے کہا اچھا اس لون کا ہوا کیا پھر؟ کہہ رہی میں ان کو ری پے کر رہی ہوں. میں نے کہا کیا؟ وہ قرضہ جو آپ نے لیا نہیں اس کی ری پیمنٹ کر رہی ہیں آپ؟ تو کہیں گے سر میں 2.5 سال سے کر رہی ہوں. میں نے کہا کتنی قسط دیتی ہیں آپ؟ 20,000 روپے پر منتھ. میں نے کہا تنخواہ آپ کی کیا ہے؟ اسکول ٹیچر تھی وہ. تنخواہ آپ کی کیا ہے؟ 60,000. میں نے کہا اور 20,000 2.5 سال سے آپ دے رہی ہیں؟ کہ جی میں دے رہی ہوں. میں نے بینک سے کہا کہ 44 سیکنڈ لگے ہیں, میں نے ٹائمنگ نوٹ کر لی تھی. میں نے کہا 44 سیکنڈ آپ کو لگے ہیں یہ لون دینے میں, اور یہ بچی کہہ رہی ہے اس نے لون لیا نہیں ہے, اور آپ کو میں خود بتا رہا ہوں, آپ خود بتا رہے ہیں, آپ کے بینک کے بک سے بتا رہے ہیں آپ کے پیسے گئے کس طرح, جیسے کہ کوئی نیوکلیئر پرولیفریشن ہوا ہو. اتنے چھوٹے ٹکڑوں میں پیسے جاتے ہیں کہ ان کو ٹریس کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو جو فیصلہ بہرحال میں نے کرنا تھا وہ کر دیا, بچی کو مطمئن کر دیا, اس کو پیسے سارے لوٹا دیے گئے, لون ریورس کرا دیا گیا, مارک اپ ریوائز کر دیا گیا, 20,000 روپے انٹرسٹ بھی اس پہ اس کو دلوا دیا گیا. تو یہ دیکھیے یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب رپورٹ کر رہے ہوں. بہت سارے لوگ رپورٹ نہیں کرتے, اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں, آپ میں سے کوئی بھی اگر یہ سمجھتا ہو کہ یہ صرف کم پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, تو نہیں, آپ یقین جانیے زیادہ تر کمپلیننٹس جو ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جو ڈر جاتے ہیں, اور شریف آدمی اس ملک میں ڈرتا بہت ہے. تو لہٰذا یہ کارروائی ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے. تو بی ویری کیئرفل اباؤٹ ATM frauds, انٹر بینک فنڈ ٹرانسفرز اینڈ لونس. کیپ یور اکاؤنٹ چیکنگ, اور جو آپ کو تھریٹ کرے فون پہ, ایکسیپٹ دا تھریٹ, ایسے کر دیں آپ فریز. وہ کہے گا اکاؤنٹ بند ہو جائے گا, آپ بند کر دیں اکاؤنٹ, نو ایشو, کیونکہ آپ کو پتہ ہے بینک نے تو کہیں نہیں جانا ہے. اور آپ کا یہاں پہ اسٹیٹ بینک ایک ریگولیٹر ہے جو بڑا پاورفل ریگولیٹر ہے ماشاء اللہ, تو آپ کے پیسے کہیں نہیں جائیں گے, میں آپ کو یقین سے دلاتا ہوں. تو پلیز ڈونٹ آنسر اے کال. اور یہ جو آپ نے فیڈ کیا ہوا ہے نا ہیلپ لائن, سب سے اہم بات اب آپ سنیے, اس لائن سے وہ بینک کال نہیں کر سکتا ہے. No outbound call can be made from that number. They can only receive a complaint. They cannot call you on that number. تو اس کال کو بھی ڈونٹ اٹینڈ. اور اگر اس طرح کی کال ہے, اپنے برانچ مینیجر کو رنگ کر لیجیے لینڈ لائن سے, اور پوچھ لیجیے کہ آپ نے کال کیا تھا. ہو گیا, میں نے تو نہیں کیا تھا, ختم ہو گئی بات. سو پلیز بی کیئرفل, اینڈ آئی تھنک آئی شیل ٹیک اپ مور. میں اکٹھا بولے جا رہا ہوں, میں گیسٹ بیٹھے ہیں یہاں پہ. نہیں, تھینک یو سو مچ سراج صاحب. یہ دس واز ویری انفارمیٹیو, اینڈ آئی تھنک ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے جو سراج صاحب نے ہمیں گائیڈنس دی. اٹس امپورٹنٹ دیٹ وی فالو اٹ. بٹ مزے کی بات یہ ہے سراج صاحب, اینڈ آئی ول شیئر سم نمبرز. آپ نے ایک بات کی کہ ضروری ہے کہ آپ رپورٹ کریں. اس وقت جو نمبر ایسٹیمیٹ کیے جاتے ہیں, 400 اسکیمز اے ڈے آر بینگ رپورٹیڈ ان ٹو دی ایجنسیز. اینڈ ابھی لاس کچھ 600 بلین روپے کے لاسز for cybercrime have been recorded. Most of them actually go unrecorded.
اور ابھی اس کے علاوہ جیسے ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں اینڈ آپ نے لینڈنگ کی بات کی. آئی مائی سیلف رن اے کمپنی جو ڈیجیٹل لینڈنگ کرتی ہے, اینڈ ہم نے بہت سارے ایسے کیسز دیکھے جہاں ہم اس کو کہتے ہیں کلوژن, جہاں ڈفرینٹ مرچنٹس یا ڈفرینٹ لوگ اکٹھے ہو کے لوگوں کی آئیڈینٹی سیل کرتے ہیں اینڈ ڈفرینٹ انفارچونیٹلی وکٹمس بنا کے ان کے سی این آئی سیز پر لونز لیتے ہیں. اینڈ دا چیلنج ہے. ایک اور بہت انٹرسٹنگ چیز میں یہ بتانا چاہوں گی, بہت سارے جو لونز لیے جاتے ہیں وہ لیے جاتے ہیں آپ کے ایزی پیسہ جاز کیش اکاؤنٹس پہ. تو جب آپ ایک مرچنٹ کے پاس جاتے ہیں, برانچز بینکنگ ایجنٹ کے پاس, تو وہاں برانچز بینکنگ ایجنٹ کہتا ہے کہ آپ مجھے اپنی یہ ساری ڈیٹیلس دیں, آپ کو میں 200 روپے دے دوں گا, آپ اس کے پیچھے آپ سم اپنا بیلنس بھروا لیجیے گا. اس 200 روپے کی لالچ کے پیچھے دے ایکچولی give away their identities. So I think this is اس طرح کے بہت سارے فرادز ہو رہے ہیں اینڈ ڈفرینٹ طرح کے ڈیجیٹل فرادز ہیں. کچھ کو کہتے ہیں فشنگ اسکیمس, سمس کے آپ کی سمس جو ہیں وہ اسٹیل کی جاتی ہیں. ڈفرینٹ ایپس لوگ اپنے فونز میں ڈالتے ہیں جو آپ کے آئی ایم ای نمبرس کو چینج کر دیتے ہیں. سو بہت ڈفرینٹ طرح کی انوویٹو طریقے ہیں فراڈ کے, اینڈ ظاہر ہے بینک سے سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پکڑے بھی جا رہے ہیں. بٹ دیٹ سیڈ اور بہت ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں جو ہمارے ادارے اڈاپٹ کر سکتے ہیں ٹو سرکموینٹ اور ٹو بیٹ دس فراڈ. ناوید صاحب, آپ کا ایکسپیرئنس ٹیکنالوجی سے بہت رہا ہے, آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں بینکنگ میں ڈفرینٹ طرح کی ٹیکنالوجیز اڈاپٹ کی جا رہی ہیں. اس پرٹیکولر مینس کو کامبیٹ کرنے کے لیے آپ کے حساب سے دنیا میں کیا کیا چیزیں جو کی جا رہی ہیں, آپ کی سجیشنس کیا ہوں گی ہمارے اداروں کو کہ وہ اڈاپٹ کریں یہ ٹیکنالوجیز؟ آپ شیئر کر سکیں گے کچھ؟ جی, اصل میں جو سائبر کرائم ہے اس پہ جو میری ایکسپرٹیز ہے وہ زیرو ہے. تو ہاں, سو آئی ول ٹاک آن سم سبجیکٹ وچ ریلیٹس ٹو فنٹیک. مگر سائبر کرائم میں I have an interest. So what I can refer to you, I don't know اس میں یوٹیوب میں ہے یا نہیں, مگر ایمریٹس کی فلائٹ میں ہے, اور اس کا ٹائٹل ہے دا لارجسٹ بینک ہائسٹ ان دا ہسٹری آف دا ورلڈ. اور کون سا بینک تھا؟ بنگلہ دیش بینک, بیکاز آئی واز لیونگ ان بنگلہ دیش. وہ ایکچولی جو ہائسٹ ہوا بنگلہ دیش بینک بچ گیا کیونکہ صرف 86 بلین ڈالرز غائب ہو گئے جو ان کو ابھی تک نہیں ملے, مگر جانے تھے بلین. تو there were 2 countries involved. اس میں ایک تو یہ تھا فلپینز اور سری لنکا. جو بیوقوف سری لنکن تھے انہیں ایک سپیلنگ مسٹیک کر دی, تو وہ امریکہ میں سوئفٹ نے پکڑ لیا. جو فلپین تھے انہیں سپیلنگ صحیح کہی, تو 86 بلین گئے. پھر وہ وہاں کسینوں میں لانڈر ہو گئے اور سب کچھ. بنگلہ دیش بینک کا جو گورنر تھا اس کو گھر بھیجا, اور مگر اس کی پلاننگ ہوئی تھی 1 سال سے پہلے. اینڈ دے ہیڈ پلانڈ اٹ ٹو دا لیول کہ اس کا ہائسٹ کا جو دن رکھا وہ لانگ ویکینڈ تھا, 4 دن چھٹیاں تھیں. تو اس میں اس کرائم میں ہمیشہ انسائڈر بھی ہوتا ہے. تو بینک کے 4 انسائڈر کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں خریدنے میں. تو اٹس ایزی ٹو گو ان ٹو دا بینک, پینیٹریٹڈ, ان سے پارٹنرشپ کر کے. سو اینی وے دس از مائی نالج آف دس which I've seen, but something which I'm working on, and the project is going live in Uzbekistan. This actually started the company I created, we employ 70,000 people, and there are a lot of workers. So جو ورکرز ہیں ان کی 150 سے $250 تنخواہ ہے. تو
मैंने सोचा कि 20 साल बाद ये जो बेचारी औरत रिटायर होगी, इसके पास पैसा कितना बचता है। तो वी स्टार्टेड अ सिस्टम के $250 ये कमा रही है, तो 250 ये देगी, 250 हम डाल देंगे, तो 500 हो गए। उसको लेवरेज कर लेंगे बैंक से 5 टाइम्स, तो काफ़ी पैसा बन जाता है। फिर उसको हम किस तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की नॉलेज मैनेजमेंट के पास होती है। और फिर ये भी कर सकते हैं कि उसको ग्लोबली इन्वेस्ट कर दें। तो गवर्नमेंट वर्कर इन बांग्लादेश gets an apartment in Canada, because then you can again raise it 5 times in Canada or in whichever location. Then going from that, these people approached me, and there's a company called Delarue, जो पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग है उसमें सारी Delarue की machines हैं. Also the British pound. So if you take a piece of paper, which is, let's say, 100 pounds, so 100 pounds जो है तो कागज is not worth 100 pounds. It's 100 pounds because the government of the Bank of England says it's 100 pounds. So when you take crypto, has no stamp of the bank. So it's worth, actually, it depends if you trust them. But the new thing which is happening, क्योंकि पेपर करेंसी जो है वो गायब हो जानी है, और हो गई है। मतलब मुझे ये याद नहीं है मैंने पेपर करेंसी कब इस्तेमाल की। और कई जगह तो you can't pay even if you want to. They want a credit card. So it's going to go digital. So there's a thing known as central bank digital currency. So how does that work? You have the central bank of the country, Bank of England, State Bank of Pakistan. So like the monetary policy, they print it. And so what we do is that we create a framework, because there's no existing framework, that how the central bank will handle digital currency. So I've got a team, who working in UK, these are experts from Bank of England and so on, creating that framework which will have jurisdictional hold by the central bank, and underneath will be retail banks and wholesale banks. So then what will happen is, you'll be able to exchange digital currency. What I did was that this team, because this is not really my area, so we got a very powerful team. I've got a British partner. Then we decided that if we go as Mr. Naved Husain, they'll say, who the hell are you? So we managed to convince Delarue, which is a 200-year-old company, because they also have a problem where they can see paper currency will go. So we had a combined interest, and we are implementing this in this place, Uzbekistan, with Capital Bank, and it links up with their Zoom. So what this ultimately does is you can tokenize the debt. And, I don't want to go very long, but the level that we are thinking in, you can actually take Pakistan's national debt and tokenize it. So it will have very deep consequences. So this is one project. The second project, that all over the world, no one likes to pay tax, and neither do I. But, I paid because otherwise they'll put me in jail. But when you live abroad, they actually put you in jail. In Pakistan, Bangladesh, these places, the guy who comes to collect tax, you give him a few, depends how big you are. You can buy him, and you reduce your tax. And I mean, I think the word for that is corruption. So basically, how do you overcome that? So there, I've become a partner with basically a
what's it called, Abu Dhabi company. If you track it back, which you're not supposed to, it leads to Russia. Now, because Russia is not kosher, but the front is Abu Dhabi. So they've developed this software and it's backed by a very strong financial guy. So I want to go to Islamabad when I get time and meet SIFC, meet the finance minister, because what we can do is invest and put all these computers in the FBR, and these guys have developed a technology of a code which you cannot hack. So then what you do is that, there are two problems. One is not paying tax. The second is a big problem of piracy. So I did a study in Bangladesh. I found 20% of the medicine you buy from a pharmacy are pirated. So, you don't know where your health will go. So with this, what happens is they generate the code at the manufacturing. And you cannot hack it, and it's a special code when you, every cash register, whether it's a cigarette packet or a shirt or medicine, you scan it and the tax and VAT goes straight to the Board of Revenue. So you finish corruption, there's no one in the middle. I think IMF will come and kiss you on both cheeks because your economy will be transparent. And what else will it do? The consumer will be happy because he will know he's actually not getting a pirated article, whether it's medicine or whatever. So, and the manufacturer, if a genuine manufacturer will be happy because he doesn't want things to be pirated. So this is something which is, now this is not new, because from Russia across Central Asia, it's already implemented. So if you go buy a Coke bottle, it's also scanned. And from start to finish, because I like to work on projects which have a timeline. So we can actually start to finish, no investment from the government. We can execute this in 6 months. And in 6 months, what will this do? That your, mashallah, we've reached 12%. Bangladesh is still single digit. But we should be able to take your tax to GDP to 20% plus. And with 20% plus, you can actually reduce the tax and increase the net. Okay. Thank you so much, Naved Sahab. These are really, very innovative technologies. I think, of course, on a national and a regional level, I'm sure they're going to really bring a lot of impact within the fintech space. I think I'm just going to, pick up from here and also try to link what Siraj we were talking about earlier. मैंने एक साल पहले Netflix पे एक series है, उसका नाम है जाम तारा. I came across the series, and it was actually a very interesting series. जिसने नहीं देखी, I would urge you guys to watch it. And it actually, it's based on a true story of this tiny village based out of India called Jamtara, which is actually known to be India's cyber crime capital. एक छोटे से village में छोटा बच्चा वहाँ actually cyber crime में involved है. And the story actually covers how the machinery is actually interlinked not only between the scammers themselves, but also mafias involved, which includes politicians, people who have connections. And it's actually a big network, which means कि जो ये scammers हैं ये organized crime कर रहे हैं. ये सिर्फ छोटे scammers तो एक जगह पे हैं, but actually cybercrime has actually become a very organized crime that actually involves much larger players. And because now there's so much more at stake. So Siraj sir, I've been following regulations that the central bank has been coming up with, even the Security and Exchange Commission. Being a regulated entity myself, recently the SECP has really mandated a lot of cyber security related regulations that we've had to embed, within our systems. That said, I think a year back, the government and the FIA, they launched the National Cyber Security Wing.
I think that's one of the reasons why they launched it, is because itne sare crimes report ho rahe the that for FIA, managing that on its own became very difficult. So they actually had to create a separate wing to manage this. Now, on that note, aapke khayal se, being the banking ombudsman, kya role regulator play kar raha hai in terms of bringing in the correct regulations? And is there any cohesive framework that the regulator is working on with yourselves and the agencies, to implement this and to actually take this to task? The answer to that question will be that, what's happened over the last couple of years is that the focus of the regulator and the law enforcement agency has been to build a cyber security policy for the country as a whole. Sorry. And the banks themselves have got their cyber policies. But that does not in any way assure prevention of electronic frauds. The fraudsters are always one up against the policy. So I would not pay much of an attention to the fact that there is a policy available. The policy alone will not help us until and unless we have got regulators talking to each other. And if they fail to talk to each other, the fraudster will take advantage. इसकी बेहतरीन मिसाल मैं आपको देता हूँ. देखिए, मैं आपको कई फ्रॉड्स का जिक्र मैंने किया, तो उस फ्रॉड में मुझे अकाउंट होल्डर का तो पता चल गया आप किसके पास पैसे गए हैं. जब मैं बैंक से कहता हूँ ये अकाउंट होल्डर कहाँ है, कहते ये मिल नहीं रहा है. कहा तो आपने अकाउंट खोला कैसे? कि उसने सारे कागजात मुकम्मल किए. कागजात में अहम तरीन डॉक्यूमेंट कौन सा है? CNIC. तो CNIC मौजूद है. कितनी देर लगेगी ट्रैक करने में? अगर नादरा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी और बैंक्स कोलैबोरेट करें इंफॉर्मेशन शेयरिंग में, जो कि करते हैं इंफॉर्मेशन शेयरिंग, लेकिन उस पर रिएक्ट नहीं करते, लिहाजा वो बच के निकल जाते हैं. बाज़ वक्त ये भी होगा, आपको लगेगा आपके अकाउंट में पैसे आए और निकल गए, आपको कोई ताल्लुक ही नहीं है उससे. आपके अकाउंट में पैसे आए और निकल भी गए, ना आपके वो पैसे थे, ना आपको जाने का गम है, ना आने की खुशी है. लेकिन आप पार्टिसिपेट कर गए फ्रॉड में बाय वर्च्यू ऑफ, जब आप अकाउंट खोलते हैं तो आप अगर उसको ज़रा एहतियात से पढ़ के साइन किया करें अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को, वहाँ लिखा हुआ होता है सॉरी, आप टिक करते हैं मुझे डिजिटल बैंकिंग चाहिए, मुझे ई-कॉमर्स चाहिए, मुझे ATM चाहिए, मुझे डिजिटल बैंकिंग चाहिए, मोबाइल एप्लीकेशन चाहिए. जैसे ही आपने ये टिक कर दिया, सारे चैनल्स खुल गए आपके अकाउंट के लिए. अब इसके ऊपर आपका जो जोर है, पकड़ है, वो आपने बहुत सारे लोगों के हवाले कर दिया है. ई-कॉमर्स, आप हैरान होंगे, एक बुज़ुर्ग खड़े हुए हैं कोर्ट में, उनके पैसे 5.5 लाख रुपए चले गए. पेंशन के पैसे थे, प्रोविडेंट फंड के पैसे थे. आप हैरान होंगे, कोई चीज़ कहलाती है PBUG. आप जो बैठे हैं यंगस्टर्स, आपको ज़्यादा पता होगा ये कौन सा गेम है. ये गेम ख़रीदा गया है. ओके, तो मैंने बैंकर से कहा कि आप इनको देखिए, आप समझते हैं कि ये कंप्यूटर गेम्स परचेज़ करके खेलने वाली उम्र लगती है इनकी? तो उनका जवाब बड़ा बेहतरीन था. उन्होंने कहा कि ये ख़ुद नहीं कर रहे हैं, इनके घर वाले कर रहे हैं. अब उसका कोई जवाब नहीं है. अगर वो वाकई अपना कार्ड दे रहे हैं, अपना एक्सेस ईमेल का दे रहे हैं बच्चों को, तो देयर इज़ नो वे यू कैन स्टॉप इट. ओके, एक और चीज़ बता दूं, आपने जिक्र किया ना FBR का. पैसे निकले एक अकाउंट से और वो सारे चले गए, मुझे उर्दू में बताना फिगर डिफ़िकल्ट हो गए, 49,900 की 25 ट्रांजैक्शंस हो गई मेरे अकाउंट में. वो सारे पैसे गए FBR को. मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है FBR से. ये क्यों डेबिट हुआ मेरा अकाउंट? पता चला ये सारी पेमेंट की गई है. आप सबके जो सेल फोन जिनकी ड्यूटी आपने नहीं पे की है, वो मैंने पे कर दी. और सॉरी, उसूल ये है, कानून ये है हुकूमती इदारों का कि एक दफ़ा जब उनके पास क्रेडिट आ जाता है वापस नहीं देते फिर वो. तो FBR से तो पैसे मिल नहीं सकते. और फ़र्ज़ कीजिए आपने ई-कॉमर्स टिक किया हुआ था अपने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में और इस उनकी ट्रांजैक्शन आपके पास हुई, तो फैसला आपके खिलाफ जाएगा, क्योंकि आपने ऑथराइज किया है इदारे को.
اور اگر وہ ٹک نہیں ہوتا ہے تو میں بینک سے کہتا ہوں سارے پیسے لوٹاؤ ان کو واپس. سو یو ہیو ٹو مینیج اینڈ بی پریپیئرڈ یور سیلف کہ آپ کو کیا کیا پریکاشنری اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے. حیرانی کی بات یہ ہے کہ بندہ بیٹھا ہوا ہے راول پنڈی میں, وہ پیمنٹ کر رہا ہے ملتان الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کو, بجلی کا بل پے کر رہا ہے. کس کا بجلی کا بل پے کیا ہے؟ نام دیا ہوا ہے, نمبر دیا ہوا ہے, میٹر نمبر دیا ہوا ہے, پکڑتے کیوں نہیں ہو؟ کون پکڑے گا؟ اس لیے کہ آپس میں بات نہیں کر رہے ہیں. تو وی آر الاؤنگ دا فراڈ ٹو فلرش سو ٹو اسپیک ان دا سوسائٹی. سوسائٹی کی چونکہ ہم نے بات کی ہے, مس حیات اس پہ ماڈریٹ کر رہی ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں 2 منٹ کے لیے میں ماڈریٹر ہو جاتا ہوں اور آپ سے 2-3 سوال پوچھ لوں. ان سے ابھی مختصر پہلی میری ملاقات ہوئی ہے, ان سے مختصر بات ہو رہی تھی. یہ خود ایک فنٹیک چلاتی ہیں اور جس قسم کے یہ لوننگ ایکٹیویٹی میں ہے وہ سن کے میں تو حیران ہو گیا اپنے معاشرے کے بارے میں. اب میرا اعتقاد ہے باقی کا آپ ہی بتائیے, سائز آف ٹکٹ بتائیے اور لوگ بورو کیوں کرتے ہیں یہ بھی بتائیے. بالکل جی, یو پٹ می ان دا اسپاٹ, بٹ آئی تھنک یہ بڑا ضروری ہے. سو میں ایک ادارہ چلاتی ہوں تو ڈیجیٹل لینڈنگ کرتا ہے. جو ادارہ میں نے شروع کیا تھا اس کا نام ہے تیز فائنانشیل سروسز. تو ہم بہت چھوٹے طبقے پہ لونز دیتے ہیں لوگوں کو, 1,000 روپے سے 15,000 روپے تک کے لونز. اور اب بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ لگتا ہے کہ 1,000 روپے 5,000 روپے سے بندہ کر کیا سکتا ہے. میجورٹی آف دا پیپل ہو ایکچولی borrowed from us, they actually borrowed from us either to buy medicine, for commute to medical facility, ایک ہسپتال جانے کے لیے جو کرایہ دینا ہے انہوں نے ٹرانسپورٹ کا, اس کے لیے, کھانے کے لیے, کئی دفعہ اسکول کی فیس پے کرنے کے لیے. سو دا پوائنٹ ہیئر از کہ چھوٹی چھوٹی رقمیں جو ہیں اس میں بہت بڑی آپ طبقے پہ امپیکٹ لا سکتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی ایون اس طبقے پہ ایون یہاں آ کے, اچھا میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گی, ہم لوگ ڈیجیٹلی سب کچھ دیتے ہیں. سو آل آف دس از ایکچولی گیون آؤٹ تھرو موبائل فون. ہم کریڈٹ اسکورنگ کرتے ہیں یوزنگ ڈیٹا دیٹ وی ہیو. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کسٹمر جنرلی اچھے ہوتے ہیں. نو ون از اے ڈیفالٹ, موسٹ کسٹمرز آر ناٹ ڈیفالٹرز. وہ 1-2 لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے باقی سب سفر کرتے ہیں انفارچونیٹلی. So the point is, how do you identify those 1 or 2 people who are actually making it difficult for the rest of the population to have access to finances in a very difficult manner. تو اس کے لیے میں ناوید صاحب آپ نے بھی ٹیکنالوجی کی بات کی, ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں. پر انفارچونیٹلی سراج صاحب اس میں پرابلم یہ ہے کہ I'll share an experience. ہم لوگوں نے جب لونز دینے شروع کیے تو we actually found a scammer who took about, اس نے ہم سے کوئی آئی تھنک 1,500 لونز لیے 1,000 روپے کے. بہت محنت کی اس نے literally to go through to actually steal IDs of 1,500 people and actually get that loan ultimately because that collusion ہوئی اور لوگوں نے خود اپنی ڈیٹیلز اس بندے کو دیں اور اس نے جا کے وہ پھر لونز ان کے نام پہ لیے, جو ابھی سراج صاحب ایگزیکٹلی بات کر رہے تھے. اینڈ میرے لیے سب سے بڑا جو چیلنج یہاں تھا, وی ایکچولی رپورٹڈ دس ٹو دی FIA. اب یہ بات ہے کوئی 6-7 سال پرانی بات ہے. اینڈ اس وقت انفارچونیٹلی ایون the agencies were not prepared to deal with something like this. So nothing happened out of it. ہم لوگوں نے وہ خود کسی نہ کر کے we tried to manage, but we did not get any respite from the agencies. So this is the state of affairs for practitioners like ourselves. While we are even trying to support, ہم لوگوں کے ساتھ بھی بہت مشکلوں سے کچھ ایپیسوڈ ہو جاتی ہیں جہاں ہم اس کو نگیٹ نہیں کر سکتے. So اسی لیے awareness, please آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. You see, one of the, again, as I told you, I'm not a specialist in this, but I have friends and the things we are looking at. So, دو ٹیکنالوجیز جو فول پروف ہو گئی ہیں, ایک ہے پام اور ایک ہے فیس ریکگنیشن. تو اب دیز ٹو ٹیکنالوجیز, if you are interested, they are available to me and they are implementing it across banks. So now banking is either palm or face biometrics. جی. اور نمبر یہ باقی چیزیں you can't cheat on the palm, and with the level that has reached in face recognition you cannot cheat.
So this is this is something that we are. I mean, I have partners. We are looking at it for the Gulf region. They've implemented it in this place, Malaysia, and I'd be, if you are involved in this, I'll be happy to connect you. Absolutely, sir. Would love that. Thank with you. Both. Absolutely. And this has gone to the level that even a country like Kazakhstan now, जी. they're moving to the Palm, to this place. उनका कैस्पी बैंक है, वो सब कुछ कर रहा है वहाँ के दाकिस्तान में जी. ठीक है? Thank you so much, sir, for adding so much value and educating us. Because यहाँ इतनी चीज़ें हैं जो हम समझते हैं लेकिन हम कई दफ़ा उसको इग्नोर कर देते हैं और उसकी वजह से हम सब के घरों में किसी ना किसी लेवल पे फ्रॉड आई थिंक सबने फेस किया. एंड आई थिंक आई वुड एक्चुअली नाउ लाइक टू टर्न द क्वेश्चंस टू यू. एक सिंपल सवाल से शुरू करूंगी एंड देन आई हैंड ओवर द फ्लोर टू यू. One thing which I might also add, जी सर. if we do this for the banks and ATMs, we may as well do it for immigration also. So when people come, they don't have to, face like जी. they're already doing that. आप सब में से सबके घरों में या इन योर ओन सर्कल किसने साइबर क्राइम किसी ना किसी लेवल पे फेस किया है? With the raise of hands, if you could show. Okay, that's interesting. Right now, I see about 4 people already raising their hands. I've got questions for you. Okay, great. This is actually very unfortunate. It's not great, but and you've actually faced losses. आप लोगों के पैसे निकले. And this is actually educated people who unfortunately, I'm sure, know about what things are. If any one of you can share, one of your own stories, and then we can open the floor to questions. Sahib, can we hand over the mic to someone over there, please, if possible? The gentleman in the white shirt. आप जो पीछे देख रहे हैं, आपने जी. अस्सलाम वालेकुम. वैसे 2 जो ट्रांजेक्शन्स हुई हैं वो तो क्रेडिट कार्ड रिलेटेड थी. बाकी फ़ोन पे तो अक्सर आते रहते, लेकिन 2 कार्ड्स से मेरे पास वो उसकी इंटरनेशनल कुछ टाइम के लिए मैंने ओपन करवाई थी और फिर वो ज़्यादातर उसमें ट्रांजेक्शन्स हो गई थी. तो बोथ द कार्ड्स और फिर 3 दफ़ा हो चुका है. फिर वो रिवर्स तो हो जाती हैं लेकिन गवर्नमेंट के टैक्सेस फिर रिवर्स नहीं हो सके थे. उसके अलावा रेगुलर तो आपके पास ये आती रहती हैं इस तरह के. उसके बाद कोशिश हो गया, फिर मैं ज़रा नहीं किया करता इस तरह का. और कार्ड भी हर वक्त जो है ना उनके इंटरनेशनल बंद करवा के रखता हूँ कि ई-कॉमर्स का ना हो. जब ज़रूरत हो उसी वक्त ओपन करें, फिर क्लोज करवाते हैं. आई थिंक दिस इज सिराज साहब भी इसकी बात कर रहे थे ई-कॉमर्स वाली साइड पे. एनीवन इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, यहाँ सिराज साहब, नावेद साहब हैं, माइट यूज देयर their experiences over here. Please, I'm sorry, could you please take the mic to him? Thank you so much. अस्सलामुअलैकुम भाई. मैंने आपकी राइटिंग से मैं काफ़ी मुतासर हुआ हूँ. एंड 2 क्वेश्चंस हैं. एक तो ये कि व्हाई आर बैंकर्स इनवेरिएबली वेरी फिलोसॉफिकल एंड मैन ऑफ लेटर्स व्हेन इन रियलिटी दे आर नंबर क्रंचर्स. दूसरी बात, आपने ये पूरी गुफ्तगू के दौरान यू हैव एड्रेस्ड द टैक्टिकल इशू, काउंटर मेजर्स. But at the strategic level, isn't there an inherent problem with capitalism, dil mange aur, which yields this great desire to, cut pockets and do all sorts of things? And the bastion of capitalism is having its own problems these days. So is there an alternative? Because societal change is at the root of it if we are going to get any transformation. A bit of a loaded question, but I'm sure you can field it. Well, I'm a little scared because of the fact that you might think that my response is again philosophical. But the fact of the matter is that bankers indulge into discussing societal issues for reasons they are contributory to a lot of issues themselves. So they possibly to alleviate the thought in their mind of what they are doing to the society. She did not, I don't know for reason, not mention, क्योंकि मुझसे जब बात कर रही थी इन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा 1000 का लोन कौन लेता है मुझे ये बताइए इस मुल्क में, इस माशरे में. तो इन्होंने जो जवाब दिया वो
दहला देने वाला था. कहा कि एक वक्त का खाना खाने के लिए भी लोन लेता है. All right. So that is the society we live in, ladies and gentlemen. And as regards the strategic issue of whether capitalism is something that's driving this, well, regardless of the economic system, now you can't call Sweden a classic case of capitalism. In fact, if anything else, it is a perfect socialist state that believes in social welfare. And I just mentioned a little while back that they are now demanding a return back to the currency notes. They want to feel the currency. एक डेंटिस्ट पाकिस्तान की, वो लंदन गई, उनको पता नहीं कार्ड किस वक्त चुरा लिया गया पर्स से, और बैंकर जो आर्ग्यू कर रहा था केस, वो कह रहा था कि जी ये कैसे मुमकिन है कि इन्होंने 6 मिनट में 6.9 मिलियन रुपीस की शॉपिंग की है. मैंने जब बिल्स निकलवाए तो वो सारे सेल्फ रजिस्टर के थे, और मैंने फिर बैंकर को बताया कि सेल्फ में अगर आप खड़े हो और आपके पास कार्ड वो वाला हो जो टैप कार्ड है, तो आप 2 लाख पाउंड की भी शॉपिंग आधे मिनट में कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, सो लॉन्ग एज योर लिमिट्स आर देयर. तो इन बेचारी के साथ क्या हुआ, इनके दोनों कार्ड्स पर्स में थे, डेबिट कार्ड भी था और क्रेडिट कार्ड भी था. क्रेडिट कार्ड की तो एक लिमिटेड वैल्यू होती है कि 2 मिलियन से ज़्यादा देते नहीं हम पाकिस्तान में, राइट, लेकिन अकाउंट में तो पैसे काफ़ी थे, तो डेबिट कार्ड बहुत यूज़ हो गया. एंड देयर वाज नो वे टू सपोर्ट हर. और आगे आप ही हैं, बैंक क्या कर सकता है इस सिलसिले में? आपको पता है रिस्क जो है वो मौजूद है कि टैप वाले कार्ड तो कहीं पे भी इस्तेमाल हो जाएंगे. लिहाजा एहतियात मैं समझता हूँ ज़्यादातर बैंक से ज़्यादा आपको खुद अपने पैसे की करने की ज़रूरत है. आप ये सोचते हैं कि मैंने हिफाजत के लिए पैसे बैंक में रखे, लेकिन आपने तो दस्तखत करके हवाले कर दिए अपने राइट्स बैंक को, तो उसका कसूरवार कौन है? अच्छा, होता ये, देखिए मैं भी यही करता हूँ जो आप करते हैं. मैं कहीं जाके अकाउंट खोलता हूँ तो वो कहता है यहाँ दस्तखत कर दें. मैं कौन पढ़ेगा इसे, कह रहा है साइन करने को, सबने साइन कर दिया. तो मैंने तो सारे लॉक्स खुद खोल दिए, सारी कीज़ मैंने हवाले कर दी, तो शिकायत किस बात की रहेगी फिर? लिहाजा जब साइन कर रहे हो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे, इन सारों को नहीं ज़रूरत हो, सारों को क्रॉस कर दीजिए. देन यू विल गेट योर मनी बैक फॉर श्योर. दैट एश्योरेंस आई कैन गिव यू. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. Can we take one last question, please? Please, ma'am. Thank you. Thank you, sir. जी सलाम. मेरा बिल्कुल एक तो बेसिक एक कमेंट है, वो ये है कि जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं वो बहुत रेलेवेंट है. तो मेरा ख्याल है कि अगर इसको जितना ज़्यादा उर्दू में बोला जाए तो लोगों को ज़्यादा समझ आएगी, और जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं आई थिंक मतलब ज़्यादा उसमें कामयाबी होगी आपको. मेरा सवाल आपसे ये है, बिकॉज आप ombudsman हैं, कि जो हमारे बैंक्स हैं, ये बात मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ आपकी कि वो आप जाते हैं तो आपसे कहते हैं बस यहाँ साइन कर दें. मैं तो हमेशा पढ़ती हूँ कागज़ के क्या लिखा हुआ है. तो पाकिस्तान जैसी कंट्री में जहाँ पे लिटरेसी का रेट बहुत कम है और आप फाइनेंशियल इंक्लूजन की कोशिश भी कर रहे हैं, तो क्या बैंक्स को इसको इसको एम्प्ट नहीं करना चाहिए और उनको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स रखने चाहिए कि जब लोग खोलते हैं अकाउंट तो जो ऑफिसर खोल रहा है इट शुड बी मैंडेटरी कि वो लोगों को बताएं कि वो क्या साइन कर रहे हैं. आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है बैंक्स के ऊपर. आई थिंक जो पाकिस्तान में इस वक्त सिचुएशन है और अवेयरनेस है, तो आई थिंक ये इस तरह के लॉज होने चाहिए कि जो लोग अकाउंट खोल रहे हैं उनको अवेयर होना चाहिए कि वो क्या साइन कर रहे हैं. और ये एक बहुत केयरलेसनेस है. आई थिंक बैंक्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि वो लोगों से कहते हैं अच्छा जी ये ठीक है सब, मतलब आई थिंक दैट्स रॉन्ग, और इसको आप लोगों को रेगुलेट करना चाहिए. थैंक यू. जी देखिए, मैंने हद्दुल इम्कान कोशिश की है कि मुसलसल उर्दू बोलूं, जो कि आप सब के लिए और हम सब के लिए मुश्किल काम है, हम दोनों ज़बानें बोलने लगते हैं. इसमें जो आप बैंक की ज़िम्मेदारी की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल बजा आपने फरमाया, और आप देख रहे होंगे आपके सेल के ऊपर भी अब मैसेजेस आने लगे हैं, और वो लोग जो ट्रांजैक्शंस करते हैं अपने एप्लीकेशन से, तो आपने देखा होगा 2 tier OTPs चलने लगे. एक OTP आपका आएगा सेल के ऊपर, दूसरा आपका ईमेल पे आएगा.
تو بینکس نے پروٹیکشن بہت کی ہوئی ہے. اور کچھ کلوژن کی بات کی گئی تھی کہ کلوژن کہاں ہو سکتا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں, پہلا سوال میں ہمیشہ کسی بھی فراڈ میں یہ پوچھتا ہوں کہ اس کے اکاؤنٹ کو آپ کے بینک نے فراڈ سے پہلے کس کس نے دیکھا اس کا بیلنس. مجھے ان ساروں کے نام چاہیے. آپ نے ان کو کلیئر آؤٹ کیا ہے پوچھ کے کہ انہوں نے بیلنس کیوں دیکھا. یہ سائبر پالیسی کی جو ہم بات کر رہے تھے نا, وہ یہ پالیسی یہ ہوتی ہے کہ نو بڈی کین ایکسیس مائی اکاؤنٹ انٹل آتھورائزڈ بائی دا بینک ٹو ایکسیس مائی اکاؤنٹ. تو میرا بیلنس اگر کوئی چیک کر رہا ہے تو نیت اس کی ضرور خراب ہے کہ وہ آتھورائزڈ نہیں ہے. تو کلوژن کو وہاں ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں تھرو دا بینکس انٹرنل سیکورٹی پالیسیز. اس کو چیک کرنے کے بعد بات کرتے ہیں. اویئرنیس کی جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں, اویئرنیس کی یہ حالت ہے, فائنینشیل انکلوژن کا بہانہ جو ہے اس میں اب اکاؤنٹ کھلا ہے مردان میں, وہ صاحب جو آئے ہیں انہوں نے انگوٹھا لگایا ہے. انگوٹھا لگانے کا کیا مطلب ہے کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. اچھا, ایسے لوگوں کے لیے یوزولی بینک یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنی تصویر بھی دے دیجئے. وہ تصویر بھی لے لیتے ہیں. یہ دینے کے بعد بتائیے کون عقل مند آدمی یہ کہے گا اس سے کہ یہ اے ٹی ایم کارڈ بھی لے لیجیے. وہ پڑھا لکھا نہیں ہے, وہ تھم لگانے والا ہے, وہ اے ٹی ایم پہ پنچ کرے گا, اس کے پاس او ٹی پی آئے گا, ایس ایم ایس الرٹ آئے گا, کارڈ کیوں دے رہے ہیں. اچھا, بینکس کی کوشش یہ ہوتی ہے, جہاں ان کو میں ہمیشہ ریمائنڈ کرتا رہتا ہوں, اینڈ آئی ڈو دیٹ تھرو مائی آرٹیکلز آلسو, سوری پھر انگریزی شروع ہو گیا تھا. کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کو بتایا جائے بینک کو بھی اس بنیاد پر کہ دیکھیے آپ نے اپنی طرف سے احتیاط بھی کرنی ہے, اور آپ نے بتانا ہے اس کسٹمر کو کہ آپ کارڈ جو لے رہے ہیں یہ آپ استعمال نہیں کر پائیں گے, آپ کو بینک آنا پڑے گا اپنے وڈرا کرنے کے لیے. اگر آپ نے کارڈ استعمال کرنا ہو تو پھر یہ تھم امپریشن سے کام نہیں چلتا. یہ اس وقت چلے گا جب آپ کے پاس اے ٹی ایم بایو میٹرک والے آ جائیں یا فیس ریکگنیشن والے آ جائیں, تب تو آپ ایشو کر سکتے ہیں ایک الٹریٹ کو اے ٹی ایم کارڈ. ادروائز بینکس. اچھا, یہ سارے خیالات جو ہیں یہ ہم اپنے ریگولیٹر کی نالج میں بھی لاتے رہتے ہیں مسلسل. ہر 3 مہینے میں ایک میٹنگ ضرور ہوتی ہے. ریگولیٹر کا مطلب میرا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے. ان کو ہم بتاتے ہیں کہ یہ واقعات ہوئے ہیں, یہاں پہ ریگولیشن کی ضرورت ہے, یہاں پہ پلگ کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ اویئرنیس کریٹ ہو رہی ہے. فائنینشیل انکلوژن کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ ابھی بھی لوگ زیادہ تر گھر میں پیسے رکھتے ہیں سوری, اور اسے وہ سیف سمجھتے ہیں, جبکہ وہ نہیں ہے. رائٹ, جو علاقہ چل رہا ہے, جو ہمارے حالات ہیں اس کی بنیاد پہ. تو بینکنگ انڈسٹری میرا اعتقاد ہے اپنی ذمہ داری میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ نبھا رہی ہے فائنینشیل انکلوژن کے اعتبار سے. ہاں, ان کو اور اویئرنیس کے لیے پیسے تھوڑے سے اور خرچ کرنے چاہیے. کچھ یہ کارٹونز بنانے چاہیے, جیسے یہ بتا رہی تھی کیریکیچرز وغیرہ بنا کے پوسٹرز لگائے ہیں, تو اس سے میرا اعتقاد ہے زیادہ لوگوں کو معلومات ہوں گی کہ کس طرح الیکٹرانک بینکنگ کو استعمال کیا جاتا ہے. آئی ہوپ ہے, میں امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا ہو. سر یہ میرا اس کے ساتھ چھوٹا سا ایڈیشن ہے کہ آئی ایم ہیئر سر, آئی ایم ہیئر. میرا سوال یہ ہے کہ سر جو آپ نے کہا ہے کہ اکاؤنٹس کھولتے ہوئے ہم اتنے سائن کرواتے ہیں بینک والے, تو مائی کوشچن از دس that you being an ops man, you can direct or mention or request the regulator that those paper where we get the sign, they are so much small that it's not a possible to read those agreement. So why not it is with a bigger one font. یہ دیکھیے آپ جو بات کر رہے ہیں نا فائن پرنٹ کی, یہ دنیا بھر میں فائن پرنٹ میں ہوتا ہے, لیکن میں جس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروا رہا تھا وہ بڑے بولڈ ہوتے ہیں, وہ اسمال لیٹرز میں نہیں ہوتے ہیں. جو آپ کو سروس چاہیے نا اس کے بلاکس بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں. سارے بینکوں کے اکاؤنٹ اوپننگ فارم دیکھے ہوئے ہیں, تو میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں. یہ تو آپ ای کامرس جہاں لکھا ہوا ہو یا ڈیجیٹل بینکنگ لکھا ہو, آپ کو اگر نہیں چاہیے تو پلیز کراس اٹ اینڈ انیشل دیر, کیونکہ کراس کرنے سے تو فائدہ نہیں, کراس تو کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے اسے, رائٹ. تو وہاں پہ آپ کے دستخط ہونا بھی ضروری ہے. جہاں آپ کٹ کریں کوئی چیز, کوئی سروس کو, وہاں اپنی دستخط پوری کریں یا انیشل کریے. دیٹ از یور پروٹیکشن. ٹھیک ہے. جسٹ ٹو ایڈ ٹو سراج صاحب پوائنٹ, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ایکچولی سب چیزوں کے اوپر کراس کریں, پہلے پڑھ لیں, اگر آپ کو نہیں ضرورت پھر آپ کراس کیجیے. تھینک یو سو مچ سراج صاحب, ناوید صاحب,
for a very informative. I'm so sorry. Please. This means couple of years when biometric has been introduced in wherever bank or whatever, it's pain in the neck. Particularly my wife, who for years cannot, there's no impression. Nadra has started something for that. But my question is, many years back, I went to USA and there's a facial, the eye, what's the, can't ombudsman do something and tell the banks that stop this? It's a machine खराब है कभी कभी कोई नहीं हो रहा है. सर इसमें यह है, मैं आपको बताऊं कि जो आप जिस टेक्नोलॉजी का जिक्र कर रहे हैं आइरिस की रिकग्निशन का, उसमें बड़े पैसे खर्च होते हैं. तो अभी मुल्क में मेरा ख्याल है इतने पैसे शायद नहीं हैं इदारों के पास कि वो आइस की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकें. फेस रिकग्निशन बहुत सारे इदारों ने कम अज़ कम अटेंडेंस रजिस्टर के तहत तो कर लिया है. जैसे दाखिल होते हैं अपने दफ्तर में, सामने जाके एक शीशे के खड़े होते हैं, पहचान लिए जाते हैं, मार्क किया जाता है टाइम, तो प्रोग्रेस हो गई है. अभी मैं नवेद साहब को ये बता रहा था कि इमिग्रेशन पे भी ये काम शुरू होने वाला है, जहाँ पर आपको पासपोर्ट प्रेजेंट करने की ज़रूरत भी नहीं होगी. खड़े होंगे कैमरे के सामने, फेस रिकग्निशन का, जस्ट वॉक अवे फ्रॉम द इमिग्रेशन. सो दिस रिक्वायर्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट, a heavy program that is written which cost lot of money. तो मेरा ख्याल ये ऐसा ऐसा ही होगा सर. सर हम लोग अपने इदारे में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, आइरिस नहीं लेकिन फेशियल रिकग्निशन, और हमारे जैसे और बहुत डिजिटल इदारे हैं जो ये कर रहे हैं. बट जैसे सिराज साहब कह रहे हैं, इट रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट. But on that note, Siraj Saab, Naved Saab, thank you so much for adding such valuable insights for the audience here. आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना टाइम दिया और ये सुना. ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आप अपने घर में अपने स्टाफ को, अपने रिश्तेदारों को, सबको ये इम्पार्ट करें नॉलेज, बिकॉज आई थिंक सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर किसी को किसी ना किसी पॉइंट पे या फिर कन्फ्रंट किया होगा ये फ्रॉड, या हो सकता है आगे वो करें. सो बिफोर वो कोई लॉसेज हो उनको, आई थिंक हम लोगों का अवेयरनेस का हम सबका भी एक रोल है. हम सबको वो रोल प्ले करना चाहिए. थैंक यू सो मच. एंड आई थिंक बैंकों को बंसबन आप लोग वैसे ही यू कैन कॉन्टैक्ट हम लोगों के पास वी हैव द नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी का एक पूरी वेबसाइट है, वहाँ भी आप लोग जाके अगर कोई इशू होता है यू कैन ऑलवेज गो एंड रजिस्टर योर केसेस ओवर देयर. थैंक यू सो मच जी. खुदा हाफिज़. मुझे ना